سوال آپ سے دو ہیں. سب سے پہلا سوال تو آپ کا جو اسٹوڈنٹس کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک لنک ڈیولپ ہو گیا, بلکہ آپ کے درمیان, تو وہ کریڈٹ گوز ٹو یو, اور سب بہت خوش ہیں. مطلب آپ کو تو اگلا وزیر اعظم بچوں نے منتخب کر دیا, بلکہ بیسٹ ایجوکیشن منسٹر بھی قرار دے دیا یہ. لیکن جب اسکول کھلتے ہیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور مجھے بے وفا بھی کہا گیا. تو وہ مینس بہت اس حوالے سے تھیں گردش میں بھی. سوال آپ سے یہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو آپ کا ایک لنک ہے, ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گیا ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی بات کی جائے تو کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا ان کے بہت سارے اعتراضات سامنے آئے. دے ور ناٹ ہیپی ود دی ایجوکیشنل پالیسیز آف دا گورنمنٹ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اون بورڈ نہیں لیا جاتا. مجھے اتنی حیرانی ہے کہ انہوں نے یہ کہا, کیونکہ ہم نے تو بے شمار تو نہیں, متعدد میٹنگز کی ہیں پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ, اور زیادہ تر میٹنگز ہمیں لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کی ہیں. سو پرابلم ایک فنڈامنٹل پرابلم تھا جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسکول بند ہونے سے جو پرائیویٹ اسکولس کی اکانومی تھی وہ برباد ہو گئی. بہت سارے پیرنٹس نے فی پے کرنی بند کر دی, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اسکولز جو تھے ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو وہ ایک کرائسس میں چلے گئے. سو جو پرائیویٹ اسکولز تھے وہ ہمیں کہتے تھے کھولو اسکول. جو ہیلتھ منسٹری اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے بند کرو اسکول. تیسرا فیکٹر ہمارے لیے تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور چوتھا فیکٹر تھا بچوں کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. سو اب آپ ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھیں. پرائیویٹ اسکولز کھولیں, ڈاکٹر نہ کھولیں, تعلیم کا بے شمار نقصان, ہیلتھ ان ڈینجر. ایسے ماحول میں ذمہ داری لینا کھولنے کی, بند کرنے کی, یہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کے ذہن میں یہ بوجھ ہو کہ یار اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بیماری بچوں میں پھیل جائے. تو اس لیے ہم نے ایک تو وسیع مشاورت کی, صوبوں کو ساتھ لیا, اور بڑی ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے سارے فیصلے اتفاق رائے سے کیے. تو اس میں پرائیویٹ سکولز کچھ اپسیٹ بھی ہوئے, ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی پیکج بھی اگر ہو جائے, لیکن دعا کریں کہ یہ بیماری کا جو ورسٹ پارٹ از اوور, اسکول کھلے رہیں, دوبارہ اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کی لائبریریز میں جائیں یا پھر ریسرچرز یا ٹیچرز پروفیسرز کے آپ رومز میں دیکھیں تو کپبورڈ بڑی پڑی ہے, اور لیبز میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو تھیسس کی کتاب ہے یعنی ایم فل کی گرین بک اور پی ایچ ڈی کی ریڈ بک, وہ بہت زیادہ بے شمار کتابیں پڑھی ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس لیول پر کب آ جائیں گے, کیا گورنمنٹ ایسے کوئی ایجوکیشن پالیسیز لے کر آ رہی ہے کہ ریسرچ کو پالیسی تک ریلیٹ کر سکیں؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ریسرچ کام آپ کا جو ریسرچ کا ورک ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. پھر پہلے تو بات ہے کہ آپ کو خوشخبری سنائیں کہ ہم نے پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی کا آغاز کنسلٹیشن شروع کر دی ہے, اور اتنا انٹرسٹ ہوا ہے, ہمیں بے شمار لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ مارچ میں یا ارلی اپریل میں ہم پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کریں گے. اس میں یہ ساری چیزیں جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہوگی. لیکن میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے کہ جی ایجوکیشن پالیسی میں یہ ہونا چاہیے, تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں, اور اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی.